صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے آج فاطمہ اویسی کمیونٹی ہال کا افتتاح کرنے کے بعد ورزش کرتے ہوئے آنے والے 2014 کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں آج بالسٹی کھیت گراؤنڈ دارالشفا میں فاطمہ اویسی کمیونٹی ہال کا افتتاح عمل میں آیا۔ دارالشفا چوراہا تا بالسٹی کھیت اسد الدین اویسی کا جگہ جگہ پرجوش استقبال کیا گیا اور ان کی گلپوشی کی گئی۔ برق نیوز ناظرین کے لیے پیش ہے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی مکمل تقریر اور MIM MLC الطاف رضوی کی مکمل تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متعلقہ رکن اسمبلی و معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن بلدیہ ریاض الاسرف افندی صاحب، محترم مظاہر خان صاحب، رکن اسمبلی احمد بلالہ صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ حلقہ اسمبلی چار مینار میں متعلقہ رکن بلدیہ اور رکن اسمبلی کی نمائندگی پر پوری حلقہ اسمبلی چار مینار میں ترقیاتی کام انجام پا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج یہاں پر ایک کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا گیا، اس کو سرنو تعمیر کیا گیا، جس میں فزیکل فٹنس کے لیے جمنیزیم ہال اور جو پہلے سے جو ریڈنگ روم برقرار ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بھی جلد سے جلد تکمیل کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ مجلس بلدیہ گریٹر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا میئر ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اسٹینڈنگ کمیٹی نے پچھلے اجلاس میں مولا علی پر ایک ریم کی منظوری دی ہے قریب 1.60 کروڑ کی، اور یہ ریم حضرت عباس راشد خانی تک انشاءاللہ جا کر وہاں پر تکمیل پہنچے گا، جس کی تخمیہ لاگت 1.60 کروڑ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کام کا ٹینڈر ہو جائے تاکہ ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اس کام کا افتتاح ہو، تاکہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کو پہنچنے میں آسانی ہو۔ دوسرے بٹ کے تعلق سے مجھے بتلایا گیا کہ ہیریٹیج کی جو کمیٹی ہے وہ اعتراض کر رہی ہے، کیونکہ دوسرا بٹ اگر اس کو لینا ہے، ٹیک اپ کرنا ہے، تو پہاڑ کو کاٹ کر اوپر لے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے بعض ہیریٹیج کمیٹی کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے گا تاکہ مکمل کام کو تکمیل کیا جا سکے۔ بل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1.60 کروڑ کا کام منظور ہوا، اور اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو رکن بلدیہ ہے ریاض الاسرف افندی صاحب، شہریار والا جاہی اور تلاوت، ان تمام کی بڑی کوشش رہی، کیونکہ میری ان سے ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی آج سے 2 مہینے پہلے، اس کے بعد یہ تجویز ان تمام نے پیش کی کہ صاحب یہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان تمام کو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور سے ضعیف حضرات کو، اور کئی لوگوں کو گھٹنے میں درد ہوتا ہے، تو فوراً اس کے اوپر مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری صاحب اور ہمارے میئر ماجد حسین اور محسن بلالہ جا کر کمشنر بلدیہ، جو سابقہ کمشنر بلدیہ تھے، کرشنا بابو سے ملاقات کیے، پھر انجینئرز کو لے کر وہاں پر گئے، اس تمام جگہ کا معائنہ کیا گیا، پلانز بنائے گئے، تو اس کے بعد یہ کام منظور ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کام کا ٹینڈر ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کا آغاز 11 ربیع الاول کے دن ہوگا، اور جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کام کو تکمیل کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن مقامات کا، نشانات کا نام موسوم کیا جاتا ہے ہمارے نام سے، اس نام اور نشانات کو مٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مرحوم سابقہ چیف منسٹر جنا ریڈی سالار جنگ میوزیم کا افتتاح کرنے آئے تھے، اس وقت ایک نوجوان اس جلسے میں اٹھ کر اس وقت کے چیف منسٹر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سالار جنگ کے نام سے اس سالار جنگ برج کو موسوم کیا جائے، نام رکھا جائے،
تو صفدر باقری اس نوجوان کا نام تھا. اس کے مطالبے پر، اس کے احتجاج پر سابقہ چیف منسٹر نے اس برج کا نام سالار جنگ برج کے نام سے رکھا. اب یہ جان کر حیرت ہو رہی ہے کہ یہی حکومت اس نام کو تبدیل کر رہی ہے. تو اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نمائندگی کرے گی کہ جو نام اس برج کا سالار جنگ میوزیم کے نام سے رکھا گیا اس کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ ایک منظم سازش کے ذریعے ہمارے نام اور نشانات اور ہمارے تاریخی نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین پوری کوشش کر رہی ہے. میری آپ تمام سے دبن گزارش یہ ہے کہ اپنی جماعت سے وابستہ رہیے. مجلس اتحاد المسلمین کا مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام یہی ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر متحد رہیں، اور یہی چیز ہم تمام کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہی ہماری ترقی اور کامیابی کا ضامن رہی ہے. مختلف طریقوں سے ہر وقت کوشش کی گئی کہ ہمارے اتحاد کو کمزور کیا جائے، مگر اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا، صدقہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خاص طور سے صدقہ اہل بیت کا، کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوطی سے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں بھی ہم اپنے اتحاد کی طاقت کے اور قوت کے بلبوتے پر اپنی جماعت کے نمائندوں کو کامیاب کریں. لوگ آئیں گے، مخالفین اپنی مخالفت کرتے رہیں گے، مگر آج ہندوستان کی سیکولرزم کا اگر سب سے بڑا خطرہ تو اس شخص سے ہے جس کی زیر قیادت گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا گیا، جس نے چیف منسٹر کا نہیں بلکہ ایک جلاد کا رول ادا کیا اور معصوم لوگوں کا وہاں پر قتل عام ہوا. اس لیے اس شخص کو ہندوستان کے عظیم الشان وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھنے سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم متحد رہیں اور اپنے اتحاد کی طاقت کے اور قوت کے بلبوتے پر اپنی جماعت کے نمائندوں کو کامیاب کریں. ہماری کامیابی ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی، یہ کسی فرد یا شخصیت کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ پوری ہمارے ایک اجتماعی کامیابی ہوگی. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے پھر سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اویسی صاحب، صدر مجلس، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، متمدن عمومی مجلس اتحاد المسلمین اور MLA چارمینار عالی جناب احمد بلال صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ اور عالی جناب ماجد حسین صاحب، میئر عظیم تر حیدرآباد، مقامی کارپوریٹر عالی جناب مرزا ریاض حسن افندی صاحب اور اتھارٹی کارپوریٹر جناب محسن ملالہ صاحب، مقامی مجلسی صدور و معتمدین، مقامی مجلسی قائدین، سینئر مجلسی مقامی قائد جناب طلعت حسین جعفری صاحب اور تمام حاضرین، میں بےحد مسرت کے ساتھ آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلسل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے اور ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں ترقی کا کام جاری رکھی ہوئی ہے. آپ تمام مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہیں اور ہر وقت مجلس کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے اور مجلسی قائدین کے لیے اور بالخصوص قائد محترم صدر محترم عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب کے لیے آپ لوگ دعا کو رہتے ہیں. میں اس موقع پر زیادہ کچھ نہیں، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلسل ایک کام کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں اور قوم کی بہتری کے لیے اور جماعت کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے، کیونکہ انتخابات بھی سامنے ہیں، مختلف کوششیں کی جائیں گی، مختلف کوششوں سے آپ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس قسم کے عناصر پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ہم آپ کے درمیان رہتے ہی ہیں 24 گھنٹے. انشاءاللہ ایسی کسی بھی سازش کو فوری ناکام کر دیا جائے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ متحد رہیے، منظم رہیے
اور مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ الحمدللہ آج جماعت ملک کے ہر کونے میں کام کر رہی ہے، دور دور تک ہندوستان کے ہر کونے میں جماعت پہنچ رہی ہے۔ تو بالخصوص آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگ یہاں ہماری ذمہ داری کے ساتھ، ہماری ذمہ داریوں میں جو ہاتھ بٹاتے ہیں، جو ہمارے کندھے سے کندھا کام ملا کے کام کرتے ہیں، تو ہم کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر دور دراز جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں تک پہنچ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے مصیبت میں ہم ان کا ساتھ دے سکیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ان کے ہاتھوں کو اور مضبوط کیجئے، جماعت کو اور ترقی دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔